اور یاد رکھنا حضرت جی علماء بیٹھے ہیں، کل فیصلہ بھی دل پہ ہی ہونا ہے حضرت جی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فیصلے بھی کل دل تے ہی ہونے جی، جڑا ستھرا دل لے کے اللہ دی بارگاہ چ گیا گل اودی بننی جی حضرت۔ اسی لیے تو میرے خیال سے سلطان بہو ہیں فرماندے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی ایسنو جانے ہوں، ہاں اور منہ کالا وارا کھا جانا ہی، ہاں دل نہ کالا کریں، دل کالا نہیں وارا کھانا ہے، منہ کالے دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی ایسنو جانے ہوں۔ اس لیے حضرت جی بڑا دھیان کرو اپنے اپنے دل اندر، حضرت جی بڑا دھیان کرو اپنے، یہ دل حضرت انسان کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا عرض کی حضور میں اگے نہیں جا سکتا، اگے جاؤں گا تو پر سڑ جائیں گے، وہ وہاں ہی رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب اس طرح ہوا نہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا کہ وہاں تو تھے نا جبرائیل امین علیہ السلام نہیں گئے آگے، عرض کی حضور جاؤں گا تو سڑ جائیں گا، وہاں بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجئے، پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجئے۔ اللہ حضرت یہ بات بتاؤ بھائی حضور کے ساتھ جا کے چلنا تھا انہوں نے، بھلا حضور کے ساتھ جا کے چلنا تھا انہوں نے، یہ تو لکھا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کا رومال تھا جسے حضور نبی علیہ السلام پونا جس کو بولتے ہیں، جسے حضور نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک صاف کیا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقہ کیا تھا، لکھا ہے کہ جب وہ میلا ہو جاتا تھا نا تو حضور اس کو دھوتے نہیں تھے، آپ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے حضرت، ہاں، اور جس پونے کو حضور کے دستے پاک لگ جائے اس کو آگ نہ جلائے حضرت، لیکن کیا ہے حضرت دل حضرت تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوز صدیق دے، مانگا کرو یار اللہ سے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر رہے ہیں، مانگا کرو یا اللہ۔ وہ جو کیفیات ہے نا، نام سنتے اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں، یا اللہ تجھ کو تھوڑا ایسا سانو بھی عطا کر دیں، بس ان کا نام ہی آئے تو کیفیت بدل جائے، بس ان کا نام ہی آئے تو کیفیت بدل جائے، دعا کیا کرو اللہ کی حضور۔ اور میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں حضرت، ہم بہت دور نکل آئے ہیں حضرت، ہم بہت دور نکل آئے ہیں حضرت، یہ اصل میں کیفیات ہوتی ہیں حضرت، حال ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی صوفی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں خود یاد کروں، وہ کسی نے کہا تھا نا دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ہاں حضرت۔ تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ آج کوئی نہ لے میں سنا حضرت، یہ بھی حال آتا ہے صوفیوں پہ حضرت، اور باقاعدہ اس پہ حدیث بھی دلیل ہے، لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو کہا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ، وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ہم نے تو قرآن آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو قرآن کس طرح سناؤں؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں، اور لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لکھا ہے حضرت پہ جب یہ حال آیا نا تو آپ کیا کرتے تھے، روزانہ نا بازار سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے، اور کیا کرنا بازار چلے جانا، وہ سارے بچوں کو اکٹھا کر لینا اور بچوں کو بٹھا کے کیا کہنا، جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا، جو جتنی بار اللہ کہے گا وہ اس کو اتنے خود، لکھا ہے یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا حضرت، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اللہ اللہ کہتے جاتے تھے، حضور اخروٹ دیتے جاتے تھے حضرت، اور کیسا دور تھا حضرت، کیسے لوگ تھے حضرت، اور آج دیکھو حضرت ہم کتنی دور نکل آئے ہیں، ہم کتنی دور نکل، اس لیے کیا کرو اللہ اللہ۔ اچھا یہ تو مرید ہے نا، ذرا پیر کی بھی سنو حضرت، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بھائی کس نے نہیں جانا ہے، سب نے جانا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا،
غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ پھر ویر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی اج نچدے نے سسیے مور باغی، اج نچدے نے سسیے مور باغی۔ ہم بازار گئے، ہم نے یہ خریدا، ہم نے وہ خریدا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ وارث شاہ کیا کہتے ہیں؟ اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی ہے۔ پھر حضور بولے شاہ بولے رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا سوار۔ حقیقت ہے حضرت، ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، مٹی ہے ساری حضرت۔ اور مجھے یاد ہے، شاید میں نے تترال بھی بیان کیا تھا، میں نے دیکھا بھی ہے اس کو حضرت۔ میں لاہور جا رہا تھا تقریر کرنے کے لیے، میرے پاس مہران گاڑی تھی تب، تو جیسے ہی میں نکلا نا مرید کے سے آگے، تو یہ راوی ریان کے پیچھے نا سڑک کھلی ہو جاتی ہے، بڑی دور تک ویو نظر آتا ہے۔ اور میں نے دیکھا تھا کہ بابا جی کھڑے ہیں، تو سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کراس نہیں ہو رہی ان سے۔ میری نظر پڑی، میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، لاک کی، میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا، تو میں نے ان کو سڑک کراس کروا دی۔ تو جب سڑک کراس کرا دی نا، بابے اور نہیں ماڑا جی خسا پیڑے جے کپڑے پائے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید کوئی بابا ماڑے بابے اور ہی، لیکن وہ غالب کہتا ہے نا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب ہے، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میں نے سمجھا کو بابا ہے، میں حضرت تو کٹ کے نا جیب وچوں وہ یا 1000 سی یا 500 سی، مینوں نہیں پتا، میں بابے نے دی مٹھی چ پڑایا، بابے نے میرے لہجے ویکھیا تے پھڑ کے میرے ہاتھوں نے کھلار لیا، میں تے رکھ کے نا اس نے ایسے ہاتھ میں، تو اس نے اس طرح کیا تو وہ نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا۔ انہوں نے کہنا مولوی اسی تے ہی سمجھ نہیں ہے، تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے۔ وہ میں حضرت جی ڈر گیا، میں نس گیا حضرت جی، بڑھ گئے۔ تو بلے شاہ نے وہی مضمون بیان، آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا اسوار۔ اسی گڈی تے بیٹھ کے نا اور ایک ہاتھ نہ پھڑیا ہوندا نا جی سٹیئرنگ تے کہنے سیٹ تے رکھیا ہوندا تے انج بیٹھے ہوندے ہیں، اسی سمجھنے پتہ نہیں کی ہے۔ بلے شاہ کہندے نے ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا سوار۔ تو کیوں آکڑنے، تو مٹی ہے، تو مٹی ہے، اور تو جدے تے بیٹھا ہے بھی مٹی ہے۔ ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریندی یار۔ پھر پہ حضور بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں 4 سیاں رل کھیڈن لگیاں۔ والد صاحب کا تو وصال ہو گیا ہے، میں میری گھر والی میرے بچے 4 سیاں رل کھیڈن لگیاں، 5ویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں، پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریندی یار۔ ہاں مٹی ہے حضرت جی، پھر انہیں جا مٹی جی ملنا ہے حضرت جی۔ اور اگر کسی کو وہم ہے نا کہ میں نے نہیں جانا، تو بھائی یہ تیرا وہم ہی ہے، اور وہم کا علاج ارسطو کے پاس بھی نہیں کوئی بھی ہے جی، اس کا علاج اس کے پاس بھی کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے حضرت کہ ہم نے جانا ہے حضرت جی، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، یہ حقیقت۔ تو لکھا ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی پہ وقت آیا نا حضرت کے وصال کا ہے، تو آپ نے آنکھیں بند کر لی، توجہ اللہ ہے حضرت ہے، وہ مرد خدا، وہ خدا مست درویش اپنے اللہ کی جانب متوجہ ہے حضرت۔ تو وہ کچھ ہوتے ہیں نا ہمیں بس ناقص العقل، وہ کو پاس اسی طرح کا کھڑا تھا، اس نے کہا حضرت نے آنکھیں بند کر لیں گے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ پاس کھڑا تھا، اس نے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آئے آئے لکھا ہے حضور نے آنکھیں کھول دی، اور ذرا جواب سننا حضرت کا۔ اب مسکرا کر فرمانے لگے او سنگیا، وہ یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے اللہ یار حق چاہ یہ اب تو حضرت غفلت کا دور چل رہا ہے، اب تو غفلت کا دور چل رہا ہے۔ جو دور تھا نا رابعہ بصری کا، وہ غفلت کا دور نہیں تھا، لیکن حضرت دیکھنا تب بھی صوفیہ میں کتنی غیرت تھی۔
پتہ نہیں رابعہ بصری اب ہوتی تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے حضرت. ہاں کوئی عام شخصیت نہیں تھی رابعہ بصری حضرت. وہ لکھا ہے سلطان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک رات نہ کیا ہوا، آدھی رات کو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نا شور بلند ہوا، حضرت رابعہ کی آواز، ہائے آگ ہائے آگ. اب سب کو بڑی محبت تھی حضرت رابعہ بصری سے. وہ رابعہ کے گھر کوئی نہیں آیا پوچھنے کہ کیڑی آگ گے. وہ کیا ہوا، سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے کہ شاید رابعہ بصری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو پانی لاؤ اور آگ بجھاؤ. ان سب نے نا وہ کنویں سے پانی لیا اور سارا گاؤں جو ہے نا وہ رابعہ کے گھر کی جانب بھاگتا ہوا جا رہا ہے. راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو عارف تھے، جو واصلین میں سے تھے. آپ نے سب کو روک لیا. آپ نے فرمایا بھائی کدھر؟ عرض کی حضور رابعہ بصری اپنے کار کھلو کے واضح پہیاں مار دیا نے، ہائے آگ ہائے آگ. تو ہم پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا چلے ہو اے وہ اگ نہیں جڑی پانی نہ بجھ جائے، عشق الہی دی اگ دی دید نہیں بجھنی. ہائے یہ کوئی رابعہ بصری کو عام شخصیت میں بہت بہت بڑا نام ہوا ہے. تو اب تو حضرت ہم غافل ہو گئے ہیں نا، تب بھی یہ سوچ لکھا ہے ایک دن نا یہ شکر کی کیفیت ہے، دیوانگی ہے اس وقت غالب. کیا ہے، ایک ہاتھ میں نا آپ نے پانی پکڑ رکھا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ ہے. راستے میں کوئی رازدہ مل گیا، پوچھا رابعہ کدھر؟ فرمایا پانی دے نال جنم ٹھنڈی کر دینی. تے پوچھا اگ نہ کی کرنا ہے؟ جنت ساڑ چھڑنی. کیا کیوں؟ فرمایا کوئی دوزخ دی ڈر نال یاد کردا ہے، کوئی جنت دی لالچ کردا ہے، اونوں کوئی او دے واسطے یاد ہی نہیں کردا ہے. تب یہ سوچ موجود تھی حضرت. اور آج دیکھو حضرت کیا حالات پیدا ہو گئے. اب تو حضرت سارا دن گزر جاتا ہے، ہم نے کبھی ایک بار بھی اللہ نہیں کہا ہے. ابھی حضرت ابھی تھرمامیٹر لگا لیتے ہیں، کون سا دور جانا ہے، ابھی تھرمامیٹر لگا لیتے ہیں. گزر گیا نا دن سارا. ٹھیک ہے جی، علماء کی میں بات نہیں کر رہا، ان کا تو اللہ کا شکر ہے سارا دن ہی صوفیاء کا اسی میں گزرتا ہے. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. دن گزر گیا نا سارا حضرت، ابھی تھرمامیٹر لگاتے ہیں. اونچی جواب نہیں دینا کسی نے، دل میں دینا سب نے. ارے کتنی بار اللہ کیا، کتنی بار اللہ کو یاد کیا بتاؤ، کتنی بار آج یاد کیا حضرت اسے. اللہ جس زمین پہ بیٹھے ہیں یہ اس کی ہے، آسماں اس کے ہے، تارے اس کے ہیں، چاند اس کے ہیں. جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھیڑیں اس کی ہیں، وہ بکریاں اس کی ہیں. یہ جو مالٹے ہم نے ساری سردیاں کھائے یہ اسی کے ہیں. وہ چکوال والے مونگ کھلی ہو دیجئے، مونگ کھلی ہو دیجئے. سارا دن گزر گیا حضرت، کتنی بار آج یاد کیا اسے؟ نہیں حضرت.